اردو ناول قید لاسٹ پارٹ۔ زارون کچن میں نہایت دل جمی سے پاستا تیار کر رہا تھا۔ مسالوں کی خوشبو فضا میں گلی ہوئی تھی اور گیس کی مدھم آنچ پر رکھے سوس پین میں سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دوسری جانب سارا دونوں ہاتھ سامنے باندھے کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر گرتی برف پر جمی تھی۔ وہ سی گرین رنگ کے سادہ مگر خوش ذوق کرتے میں ملبوس تھی، جس کے ساتھ اسی رنگ کی شال بے نیازی سے اس نے کندھوں پر رکھی تھی۔ اس نے کیپری پہنی ہوئی تھی، اس کے بال جو اب تک ایک جوڑے کی شکل میں سجے تھے زارون نے چپکے سے آگے بڑھ کر کھول دیے۔ بال جیسے ہی اس کی پشت پر آبشار کی صورت بکھرے، زارون کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی مکمل تصویر سامنے آ گئی ہو، جیسے موسم، منظر اور محبوب سب ایک ہی فریم میں سمٹ آئے ہوں۔ سارا نے ایک پل کے لیے زارون کو دیکھا، اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ اپنی نظریں برف باری کی طرف موڑ لی، جیسے وہ لمحہ بھی اس کی خاموشی کا حصہ ہو۔ زارون نے جلدی سے پاستا ڈش آؤٹ کیا، 2 پلیٹیں سلیقے سے ٹیبل پر رکھیں اور کرسی ذرا فاصلے پر کھینچ کر کھڑی ہو گیا۔ چہرے پر شوخی بڑی مسکراہٹ لیے اس نے آواز دی، میڈم کھانا تیار ہے۔ اگر آپ کی برف سے محبت مکمل ہو چکی ہو تو میز پر حاضر ہوں۔ سارا خاموشی سے آ کر میز پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ زارون نے اس کی پلیٹ میں اپنی محبت سے تیار کیا ہوا پاستا پیش کیا۔ سارا خاموشی سے دھیرے دھیرے نوالے لینے لگی۔ زارون نے شوخی سے کہا، میڈم فی الحال آپ کے سرتاج کو صرف پاستا بنانا آتا ہے، انشاءاللہ شادی تک باقی سب کچھ سیکھ جاؤں گا۔ سارا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے نظریں جھکائے کھاتی رہی، مگر دل ہی دل میں وہ زارون کی مہارت پر حیران اور متاثر تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ آج تک اس نے خود بھی اتنا مزیدار پاستا نہیں بنایا تھا۔ کھانے کے بعد سارا نے برتن سمیٹے اور دھونا شروع کیے۔ زارون کو اس کی یہ مسلسل خاموشی کھلنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا کچھ بولے، کچھ کہے، اور شاید اسی لیے وہ اسے چھیڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا۔ برتن دھونے کے بعد سارا اسی کمرے میں چلی گئی جہاں زارون اسے لے کر آیا تھا۔ زارون بھی پیچھے فوراً آ گیا۔ سارا کمرے کے وسط میں آ کر رکی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زارون نے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے کہا، میم یہ ہمارا کمرہ ہے، میرا مطلب ہے ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ سارا خاموشی سے پلٹی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا مایوسی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی بیڈ، نہ صوفہ، نہ ہی کمبل کا کوئی نام و نشان۔ وہ واپس ٹی وی لاؤنج میں آئی، مگر یہاں بھی سردی اپنے جوبن پر تھی۔ وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکی۔ زارون پھر اس کے پیچھے آ گیا، اگر تم کوئی مووی دیکھنا چاہتی ہو تو چلو روم میں چلتے ہیں، وہاں بھی اسمارٹ ٹی وی ہے۔ سارا نے اس فضول سی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی۔ سردی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ زارون کو اس ضدی لڑکی پر اب قدرے غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے بنا کوئی اور بات کیے سارا کو بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زارون نیچے اتارو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بات بات پر تم مجھے اٹھا کیوں لیتے ہو؟ سارا نے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے احتجاج کیا۔ زارون نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا، مسز، لڑکیاں تو یہ خواہش رکھتی ہیں کہ انہیں کوئی رومانٹک شوہر ملے، اور ایک تم ہو کہ تمہارے پاس اتنا رومانٹک شوہر ہے اور تمہیں اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سارا کو بیڈ پر آرام سے بٹھا دیا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ تھی۔ زارون کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تو سارا تنہائی میں اپنے اور زارون کے رشتے پر سوچنے لگی۔ ذہن میں الجھے سوالوں کا طوفان تھا اور ہر خیال کے پیچھے اس کی ماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فون اٹھایا اور ماں کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ کھانا کھا لیا؟ دعا لی آپ نے؟ سارا نے سلام کے بعد فوراً فکر سے پوچھا۔ جمیلہ خاتون بیٹی کی آواز سن کر مسکرا دی، ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، کھانا بھی کھا لیا اور دعا بھی وقت پر لی ہے۔ اور تم، میٹنگ کیسی رہی؟ زارون کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ سارا نے تھکن سے بستر کی ٹیک لی اور انگلیوں سے چادر پر غیر ارادی طور پر کچھ نقش و نگار بنانے لگی۔
جی امی، میٹنگ اچھی رہی اور زارون بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میٹنگ کے بعد جھوٹ تھی۔ شرمندگی نے دل میں جگہ بنا لی۔ زندگی میں پہلی بار ماں سے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی صرف اس شخص کی وجہ سے جس نے اس کی تقدیر میں زبردستی سے جگہ بنا لی تھی۔ ماں کی آواز ایک بار پھر ابھری، سارا بیٹا، تم نے کیا سوچا اس رشتے کے بارے میں؟ سارا نے گہری سانس لی، جیسے لفظوں کا بوجھ دل پر تھا۔ میں کیا سوچ سکتی ہوں امی، میرے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ جمیلہ خاتون کے دل پر بھی دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ ایک ماں جانتی تھی کہ اپنی بیٹی کو اس کے ہی مجرم کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور کرنا کتنا ظالمانہ فیصلہ ہے، مگر وہ خود بھی کب تک معاشرے سے اکیلی لڑتی۔ ایک مرد کا سایہ چاہے کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو، عورت کے لیے معاشرتی ضرورت بن چکا تھا۔ بیٹا، نصیب کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لو۔ ان کے لہجے میں التجا تھی، دعا بھی اور آنسو بھی۔ سارا کی آنکھوں سے بے بس آنسو بہنے لگے۔ بے بسی کا احساس اکثر موت سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ کچھ اور رسمی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی مگر زارون ابھی تک لوٹا نہ تھا۔ سارا نے سرد ہوا سے بچنے کے لیے شال کو خود پر کس کر لپیٹا اور کھڑکی کی طرف گئی۔ باہر برف باری تھم چکی تھی مگر ہوا اب بھی صفاقی سے چیخ رہی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا، سارا کے دل میں خوف سرسرانے لگا۔ ان پہاڑی علاقوں میں اکثر موسم خراب کے ساتھ بجلی بھی چلی جاتی تھی اور کبھی کبھار پوری پوری رات واپس نہ آتی۔ تنہا کوٹیج میں یہ موسم اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں زارون کہاں چلا گیا۔ اگر اس کے آنے سے پہلے لائٹ چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ سارا خود سے باتیں کرنے لگی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اللہ جی، پلیز زارون کو واپس جلدی بھیج دیں۔ ابھی وہ اپنے دل کو تسلیاں دے ہی رہی تھی کہ دروازے کی کرکراہٹ نے اسے چونکا دیا۔ زارون اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھوں میں کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ سارا فوراً اس کی طرف لپکی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ پتا بھی ہے اگر لائٹ چلی جاتی تو؟ زارون کچھ پل کے لیے سارا کی فکر مندی پر حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، اگر چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ یہاں اکثر چلی جاتی ہے، عادی ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کی آنکھوں میں جلکتی پریشانی کو دیکھ کر نرم لہجے میں وضاحت دی، میں صرف کھانے کا سامان لینے گیا تھا، تمہارے لیے چند سنیکس اور چاکلیٹس بھی لایا ہوں، سوچا رات کو کوئی رومانوی سی فلم دیکھیں گے تو مزہ آئے گا۔ بات کے اختتام پر اس نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ سارا نے فوراً منہ بنایا، چھچورا، پہلا لفظ تو دل میں کہا، باقی جان بوجھ کر اونچی آواز میں تاکہ زارون کو سنائی دے، جو تب تک کچن میں داخل ہو چکا تھا۔ زارون کاؤنٹر پر چیزیں رکھ رہا تھا لیکن سارا کا ہر انداز، ہر جملہ، ہر پل اسے کچھ اور ہی محسوس کروا رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ ضدی جگڑالو لڑکی اسے لمحہ بلمحہ اچھی کیوں لگنے لگی ہے۔ تمہارے پاس رات کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کیا پہنو گی؟ سارا نے اونچی آواز میں سوال کیا، جیسے کسی الجھن سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ میرے کپڑے پہن لو، کمرے کی الماری میں میرے ٹراؤزر اور شرٹس لٹکی ہیں، جو پسند آئے پہن لو، اور اگر چاہو تو سینڈو یا شارٹس بھی موجود ہیں، آرام سے مل جائیں گی۔ بےہودہ انسان، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زارون کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ اب بھی تھی اور وہ خوش دلی سے برتنوں میں کھانا نکالنے لگا۔ سارا نے الماری کھولی تو اسے ایک نیلے رنگ کی گرم شرٹ اور سکن کلر کا ٹراؤزر بہتر لگا۔ لباس تبدیل کر کے جب وہ واپس آئی تو زارون کی نظر یکا یک تھٹک گئی۔ نیلی شرٹ اتنی بڑی تھی کہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک آ رہی تھی اور ٹراؤزر شاید کئی بار فولڈ کیا گیا تھا۔ اوپر سے اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ عام سا لباس سادہ سی سارا کو اتنا دلکش بنا رہا تھا کہ زارون کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ سارا نے اس کی نظریں محسوس کی تو کھجل سی ہو گئی۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے جلدی سے برتن اٹھائے اور میز پر لگانے لگی، جیسے کسی کام میں مصروف ہو کر اس کی نگاہوں سے بچنا چاہتی ہو۔ زارون نے مشکل خود کو سنبھالا اور خاموشی سے کافی بنانے لگا۔ اب اس کے لیے اپنے جذبات چھپانا واقعی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی،
سارا ڈنر کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، تھکن سے چور بدن کو جیسے بستر کا لمس سکون دے رہا ہو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زارون ہاتھ میں کافی لی کپ لیے دبے قدموں اندر داخل ہوا اور سائڈ ٹیبل پر کپ رکھتے ہوئے ہچکچاہٹ سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سارا نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، صبح سے کم باتیں ہوئی ہیں کیا؟ یہ تھوڑی سی سنجیدہ بات ہے۔ زارون کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ سارا نے پلکیں اٹھائیں اور تھوڑا سا پہلو بدل کر زارون کے لیے جگہ بنائی۔ وہ آہستگی سے آ کر بیٹھا اور سارا کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ سارا، میں جانتا ہوں جو کچھ ماضی میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے میری غلطی کہہ لو یا گناہ، لیکن یقین مانو میں ان 5 برسوں میں لمحہ بلمحہ پچھتاوے کی آگ میں جلا ہوں۔ ہر نماز میں، ہر سجدے میں اللہ سے بھی معافی مانگی اور دل ہی دل میں تم سے بھی۔ تم شاید تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں نے وہ دن کیسے گزارے۔ زارون کی آواز میں شرمندگی رچی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سارا خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتی رہی۔ لمحے بوجھل ہوتے گئے۔ زارون کی نظریں سارا کے چہرے سے بندھی تھیں، لیکن جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور مایوسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تبھی سارا کی مدھم مگر طنزیہ آواز گونجی، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے، 2 منٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ زارون کے قدم وہیں رک گئے۔ خوشی سے پلٹ کر دوبارہ اس کے قریب آ بیٹھا، نہیں چھوڑوں گا میری جان، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے نرمی سے سارا کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ سارا نے آنکھیں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور شاید اگر معاف کر بھی دوں تو بلا نہیں سکوں گی، مگر ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے۔ زارون کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی ہو۔ وہ انہی لفظوں میں اپنی نئی صبح دیکھ رہا تھا۔ اس نے محبت سے سارا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ ابھی مکمل طور پر پھیلی بھی نہ تھی کہ زارون نے سارا کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اسلام آباد میں اپنے دادا قیوم صاحب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب تم اس بچی کو کوئی تکلیف نہیں دو گے؟ دادا جان نے زارون کی بات سننے کے بعد سنجیدگی سے پوچھا۔ حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ زارون اب واقعی بدل چکا ہے، مگر وہ یہ الفاظ کہنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ زارون فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں سے سچائی تھی۔ دادا جان، میں ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں، اس کو میری ذات سے اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ قیوم صاحب نے اپنی گود میں رکھی کتاب کھولی اور گویا بات ختم کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، 2 دن بعد چلیں گے اس کے گھر۔ 2 دن بعد کیوں؟ ابھی چلتے ہیں۔ 2 دن بعد رخصتی کی تاریخ رکھ لیں گے۔ زارون بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے مزید انتظار اس کے بس سے باہر تھا۔ قیوم صاحب نے حیرانی سے اسے دیکھا، لڑکے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ابھی ابھی مری سے آئے ہو اور پھر سے وہی جانے کی ضد کر رہے ہو، وہ بھی ایسے موسم میں جب وہاں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دوسری بات، شادی کی تیاریوں میں وقت لگتا ہے، میں کم سے کم 2 ماہ بعد ہی تاریخ رکھوں گا۔ اب حیرت کی باری زارون کی تھی۔ دادا جان، کون سی بڑی تیاری کرنی ہے؟ سب کچھ 2 دن میں ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کر کے لڑکی مانی ہے اور آپ مزید تاخیر کی بات کر رہے ہیں۔ زارون کے لہجے میں ضد جھلکنے لگی تھی۔ قیوم صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل چلیں گے، اور شادی کی تاریخ وہی ہوگی جو میں طے کروں گا۔ نہیں، ہم ابھی جائیں گے۔ زارون ضد پر آ گیا اور پھر سے دادا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ قیوم صاحب نے کل کو زور دے کر کہا۔ ابھی زارون نے بھی برابر کی شدت سے کہا، کل کا مطلب کل ہی ہوتا ہے۔ قیوم صاحب نے اب کی بار کتاب بند کر کے طنزیہ نگاہ زارون پر ڈالی۔ زارون نے اپنے حتمی حربے کے طور پر دھمکی دے ڈالی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں گھر یہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آپ کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف لپکا۔ اسے یقین تھا کہ اب دادا جان ضرور مان جائیں گے۔ قیوم صاحب نے مسکراتے ہوئے بلند آواز میں کہا،
میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر تمہیں کون لڑکی دے گا۔ زارون یہ سن کر پلٹ کر ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور غصے سے بولا، ایک بار میری شادی ہونے دیں، پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ جو اپنے پڑپوتیوں اور پڑپوتوں کی لائن لگانے کی پلاننگ کی ہے نا، میں ایک بچہ بھی آپ کی زندگی میں نہیں لاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادا جان کا بلند کہکا پورے گھر میں گونج گیا۔ انہوں نے سارا کی ماں کو فون کر کے اگلے دن آنے کی اطلاع دی۔ اگلے دن زارون صبح 6 بجے ہی مکمل تیاری کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ ہر 2 منٹ بعد گھڑی پر نظریں ڈالتا جو اب 10 بجنے کو تھی۔ ادھر قیوم صاحب پورے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ جان بوجھ کر وقت گزار رہے تھے۔ نہایت اطمینان سے تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھے مطالعے میں مصروف تھے۔ زارون کی بے قراری ان کے چہرے پر ایک دبی دبی مسکراہٹ بکھیر رہی تھی، جیسے وہ اپنے پوتے کی طرف سے محظوظ ہو رہے ہوں۔ جیسے ہی انہیں کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، انہوں نے کتاب بند کی، چشمہ اتارا اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ زارون نے دروازہ کھولا تو قیوم صاحب پہلے سے ہی باہر نکلنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ زارون نے ایک نظر ان پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے محض ہاتھ کے اشارے سے چلنے کو کہا۔ قیوم صاحب نے مسکراہٹ دبائے رکھی اور خاموشی سے اس کے ہمراہ چل پڑے۔ جمیلہ خاتون رات ہی سارا کو بتا چکی تھی کہ آج زارون اور اس کے دادا قیوم صاحب گھر آ رہے ہیں۔ سارا نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی اعتراض، جیسے وہ خود کو تقدیر کے حوالے کر چکی ہو۔ صبح ہوتے ہی جمیلہ خاتون پورے گھر میں مصروف عمل تھیں۔ پہلے سارا کی مدد سے گھر کی مکمل صفائی کی گئی، پھر وہ خود کچن میں مختلف اقسام کے پکوان تیار کرنے لگی۔ انہیں ابھی ابھی قیوم صاحب کی کال موصول ہوئی تھی کہ وہ پہنچنے ہی والے ہیں۔ انہوں نے زبردستی سارا کو تیار ہونے کے لیے بھیجا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، جیسا بھی ہوا، اب وہ سب پیچھے رہ چکا تھا۔ ایک ماں کی حیثیت سے وہ چاہتی تھی کہ سارا کا حال اور مستقبل پرسکون ہو، خوبصورت ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ آج کا ہر لمحہ سارا کے دل میں خوشگوار یاد بن کر بس جائے۔ سارا نے ماں کے اصرار پر تیاری شروع کی۔ اس نے مہرون رنگ کا گرم لباس زیب تن کیا، بالوں میں سادہ سا کیچل لگایا، ہلکی سی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل کا ہلکا سا لمس۔ سادگی میں لپٹی ہوئی وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جمیلہ خاتون اسے دل ہی دل میں دعائیں دے رہی تھیں، آیتیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں، جیسے ہر بری نظر سے بچا لینا چاہتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر بیل بجی۔ جمیلہ خاتون نے کچن سارا کے حوالے کیا اور خود مہمانوں کو خوش آمدید کہنے لگی۔ قیوم صاحب اور زارون کے پیچھے چند ملازم ہاتھوں میں مٹھائی اور تحائف کے بیگز اٹھائے داخل ہوئے۔ جمیلہ خاتون نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو ایک نظر ان بیگز پر ڈال کر کہنے لگی، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ قیوم صاحب نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ سب ہم اپنی بہو کے لیے لائے ہیں۔ جمیلہ خاتون کچن کی طرف بڑھی تاکہ سارا سے پانی کا کہہ سکیں، مگر سارا نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ماں نے کچھ نہ کہا اور خود ہی پانی کا گلاس لے آئیں۔ زارون جو سارا کی آمد کا شدت سے منتظر تھا، جیسے ہی سارا کی ماں کو آتا دیکھا خفیف سا منہ بنا لیا۔ قیوم صاحب نے اس کی ادا بغور دیکھی اور دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ وقت نے واقعہ ہی اس لڑکے کو بدل دیا تھا اور اب وہ اس بدلاؤ کو ہر لمحہ محسوس کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جمیلہ خاتون نے سارا کو کھانے کی تیاری کا کہا۔ وہ خود اس کی مدد کو بڑھنے لگی، مگر قیوم صاحب نے نرمی سے انہیں روک دیا۔ آپ تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسی لمحے انہوں نے زارون کو اشارہ کیا کہ وہ اندر چلا جائے۔ وہ اپنے پوتے کی بےتابی کو مزید برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ زارون نے موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا اور تقریباً دوڑتے ہوئے کچن کی طرف لپکا۔ سارا اس وقت رس ملائی تیار کر رہی تھی۔ زارون دروازے کی دہلیز پر خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے برسوں بعد کسی خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سارا کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی مہک اسے ایک انجانی راحت دے رہی تھی۔
اچانک سارا کو اپنے کانوں پر کسی کی سانسوں کی گرمی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر گھومی۔ اس سے پہلے کہ وہ چولہے پر رکھے برتن سے ٹکرا کر چلتی، زرون نے تیزی سے اسے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ سارا سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ آج اس کے جذبات جیسے خود اس سے بغاوت کر بیٹھے تھے۔ زرون کی قربت اگر دل کو سکون نہیں دے رہی تھی تو تکلیف بھی نہیں دے رہی تھی۔ زرون نے آہستگی سے کہا، مسز، ذرا دھیان سے کام کیا کریں، ابھی خود کو جلا بیٹھتی۔ اس نے سارا کے چہرے پر پھونک ماری۔ سارا گھبرا کر فوراً الگ ہوئی۔ شرم کے مارے اس سے زرون کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے اپنے جذبات اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ سارا نے رس ملائی کا چولہا بند کیا اور کچن سے متصل ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگانے لگی۔ وہ جو بھی چیز اٹھاتی، زرون فوراً اس کے سامنے آ کر وہ چیز لے لیتا اور خود میز پر رکھ آتا۔ اسی دوران وہ بارہا سارا کے ہاتھوں کو اتفاقاً تھام لیتا۔ سارا خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ نہ اس نے زرون کو بلایا، نہ اس نے کسی جملے کا جواب دیا، لیکن اس کی گھبراہٹ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کبھی وہ انگلیاں مروڑتی، کبھی بال کانوں کے پیچھے کر لیتی۔ زرون اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ بیٹا، میز لگ گئی؟ جمیلہ خاتون نے کچن میں داخل ہو کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ سارا کچھ کہتی، زرون لپک کر بولا، جی آنٹی، کھانا لگ چکا ہے۔ بہت خوب بیٹا، آپ بیٹھے، میں آپ کے دادا جان کو بلا لاتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے سارا کے چہرے کی ہلکی سی سرخی دیکھی اور دل ہی دل میں بیٹی کی مسکراہٹ سلامت رہنے کی دعائیں کرنے لگی۔ قیوم صاحب جمیلہ خاتون کو زرون کے ماضی سے آگاہ کر چکے تھے۔ وہ یہ سب سن کر دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ جب سڑک پر زرون انہیں ملا تھا تو وہ اسے ایک نیک مہذب لڑکا سمجھی تھی، لیکن جب سارا کے ساتھ بیتے ظلم کا سنا تو ان کے دل میں بھی سارا کی طرح زرون کے لیے نفرت نے جنم لے لیا۔ مگر آج وقت کی رفتار اور زرون کے بدلتے رویے کو دیکھ کر وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھی کہ جیسا بھی یہ رشتہ بنا ہو، زرون اب ہر لحاظ سے سارا کے لیے بہتر ہے۔ آج پہلی بار قیوم صاحب سارا سے روبرو مل رہے تھے۔ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں سارا کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے ڈھیروں دعائیں دی۔ جو لمحہ سارا کے لیے اجنبی نہ تھا، مگر اس میں ایک عجیب سا اطمینان اور محبت پوشیدہ تھی جو اس کے چہرے پر سکون کی ایک ہلکی سی پرچھائی چھوڑ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر قیوم صاحب براجمان تھے۔ ان کی دائیں جانب زرون بیٹھا تھا اور بائیں جانب کی کرسی پر سارا نے اپنے نازک وجود کا سمیٹا ہوا تھا۔ جمیلہ خاتون حسب روایت میزبانی کے فرائض خود انجام دے رہی تھی، حالانکہ زرون بار بار انہیں روک چکا تھا۔ آنٹی، آپ تشریف رکھیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ مگر جمیلہ خاتون نے خود سب کچھ سرو کیا۔ سارا نے اپنی پلیٹ میں برائے نام سی بریانی نکالی۔ زرون کی مسلسل نظریں اسے کسی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھیں۔ زرون جیسے ہی اس پر نظریں گاڑ کر بیٹھا تھا، اسے آج سارا اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دل چاہتا تھا وہ اسے ابھی اسی لمحے اپنے ساتھ لے جائے۔ قیوم صاحب نے زرون کی اس بے خودی پر خاموشی سے کارروائی کی۔ ٹیبل کے نیچے سے زرون کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا۔ زرون چونک کر گردن موڑ کر اپنے دادا کو دیکھنے لگا۔ قیوم صاحب کی نظروں میں تنبیہ تھی، بچی کو آرام سے کھانا کھانے دو۔ زرون نے فوراً گردن جھکا لی اور نظریں نیچی کر کے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ سارا نے سکون کا گہرا سانس لیا، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ کھانے کے دوران قیوم صاحب نے سارا سے ہلکی پھلکی باتیں چھیڑ دی۔ مقصد صاف تھا، سارا کا اعتماد بحال کرنا۔ سارا بھی اب ان سے قدرے مانوس ہو چکی تھی۔ وہ نرمی سے ان کی باتوں کا جواب دیتی اور کبھی کبھار ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو جاتی۔ جمیلہ خاتون ایک کونے سے سب منظر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کے چہرے پر یہ روشنی اور اس کی آنکھوں میں یہ مان ان کے لیے کسی غنیمت سے کم نہ تھا۔ کھانے کے فوراً بعد زرون جمیلہ خاتون کے ساتھ برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ بارہا منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ کام کرواتا رہا، جیسے اپنے حصے کی کوئی تلافی کرنا چاہتا ہو۔ کچن میں برتن رکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے جمیلہ خاتون کو مخاطب کیا، آنٹی، آئی ایم سوری۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو دل میں میرے لیے تھوڑی سی گنجائش نکال لیجیے۔
मिला खातून ने बगौर उसके झुके सर को देखा। आंखों में नमी भी थी और एक माँ जैसा दुख भी। बेटा, जो हुआ बहुत बुरा था। मेरी बेटी ने जो कुछ सहा वो सिर्फ वही जानती है। उसको उस फेज से निकालना मेरे लिए एक जंग जैसा था। फिर उनकी आवाज रंध गई। लेकिन हाँ, गुंजाइश निकाली है, तभी तो तुम आज यहाँ हो। बस अब मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ ना देना, उसकी आंख में एक भी आंसू मत आने देना। वो बहुत कुछ सह चुकी है। जरून ने आजिज़ी से सर झुका लिया। आप बेफिक्र रहें आंटी, मैं उसकी जिंदगी की खुशियों से भर दूंगा। ये मेरा वादा है। जमीला खातून ने धीरे से मुस्कुराकर उसे दुआएं दी, एक माँ के दिल से निकली हुई खालिस दुआएं। दूसरी तरफ कयूम साहब सारा से मुखातब थे। उनकी आवाज में बेपनाह शफकत थी। बेटा, कहीं तुम किसी जबरदस्ती या दबाव में तो ये रिश्ता नहीं कर रही? क्या जरून ने तुम्हें किसी तरह डराया या मजबूर किया? सारा ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। ये सब मेरी रजामंदी से हो रहा है। उसके पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए सादा और सच बात ही कही। कयूम साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। जीती रहो बेटा। फिर वो ड्राइंग रूम में आ गए। सोफे पर जरून और वो कयूम साहब बैठे थे। जमीला खातून उनके सामने और एक तरफ सारा मौजूद थी। कयूम साहब ने बात छेड़ी। अच्छा तो बेटा, 2 हफ्तों बाद जुमे को रुखसती कर लेते हैं। 2 हफ्ते? ये सुनते ही जरून चौंक कर दादा जान की तरफ देखने लगा, मगर कयूम साहब ने उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके अपनी बात जारी रखी। लेकिन 2 हफ्ते तो बहुत जल्दी हैं। मुझे तैयारी भी तो करनी है। जमीला खातून घबरा गई। दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगी कि इतनी कम मुद्दत में सब कुछ कैसे संभालेंगी। कयूम साहब मुस्कुराकर बोले, तैयारियां हो जाएंगी, आप सिर्फ हामी भर दीजिए। वैसे भी नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए। जमीला खातून ने सारा की तरफ देखा, जो शर्म से नजरें झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। उनकी खामोशी ही उनकी रजामंदी थी। सो वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। जरून ने सारा के चेहरे पर पहली बार हया की लाली देखी। वो ये समझने से कासर था कि ये शर्म की थी या जज्बात को जब्त करने की। कयूम साहब ने रुखसती की रस्मी निशानी के तौर पर सारा के हाथ में नोटों की गट्टी रख दी और रवानगी के लिए उठ खड़े हुए। जमीला खातून उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। जरून की नजरें अब भी सारा पर टिकी थी। उम्मीद लिए कि शायद वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आए, मगर वो धीरे से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए जरून की नजरें बेख्तियार उस खिड़की की तरफ उठी जहां से पर्दा जरा सा हटा गया और सारा उसे देख रही थी। जरून ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी, जैसे कह रहा हो, अब तो तुम मेरी हो। फिर वो गाड़ी में बैठ गया। खुशी उसके चेहरे, लहजे और चाल से झलक रही थी, मगर उसे इस बात का भी एहसास हो चुका था कि ये 2 हफ्ते उस पर बहुत भारी गुजरने वाले हैं। 2 हफ्ते तैयारियों की गहमा गहमी में पलक झपकते ही गुजर गए। हवेली को दुल्हन की मानद आरास्ता किया गया था। कयूम साहब ने अपने पोते की शादी में किसी किस्म की कमी न छोड़ी, मगर दिल में बेटे और बहू की याद काटती रही। आज के दिन उन्हें अपने बेटे की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बार बार आंखें भर आती और वो जब्त की चादर ओढ़ लेते। सारा अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। सुर्ख लहंगे में, मेहंदी रंगे हाथों और झिलमिलाती आंखों के साथ वो ऐसी दिलकश लग रही थी कि जैसे चांदनी रात में सुर्ख गुलाब खिल उठा हो। उसका हुस्न आज निखर कर अरूज पर था। घर मेहमानों से गचागच भरा हुआ था। जमीला खातून ने हर उस चेहरे को मद्दू किया जो उनके दुख सुख का साथी रहा। खाला अलमास और उनकी बेटियां, जो सारा की बचपन की साथी थीं, वो भी रौनक में शामिल थीं। अचानक शोर बुलंद हुआ। बारात आ गई। सारा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, जैसे हर कदम उसके अंदर किसी और ही दुनिया की तरफ बढ़ रहा हो। जमीला खातून इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। जरून स्याह शेरवानी और मेहरून रंग का कुल्ला पहनकर राजकुमार सा लग रहा था। उसके साथ कासम भी था। भला आज के दिन वो उसे कैसे न बुलाता। जरून को स्टेज पर बिठाया गया, जो कि घर ही के एक हिस्से में नहायत खूबसूरती से बनाया गया था। कुछ ही देर में सारा लड़कियों के झुरमुट में, झुके हुए सर और नेट के घूंघट में स्टेज तक पहुंची। जरून बेख्तियार खड़ा हो गया। दिल की धड़कन काबू से बाहर हो रही थी।
اس نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سارا نے لرزتے وجود کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آج دونوں کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ کیمرہ مین نے وہ منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا، ہمیشہ کے لیے۔ کچھ روایتی رسومات کے بعد کھانے کا سلسلہ ہوا۔ شام کی چادر اتر چکی تھی۔ قیوم صاحب نے رخصت کی اجازت چاہی۔ وہ لمحہ ہر بیٹی کے لیے مشکل ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے آنگن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتی ہے۔ سارا جمیلہ خاتون سے لپٹ کر زاروں زار رو دی۔ زارون نے تب بھی اس کا ہاتھ تھامے رکھا جیسے کوئی وعدہ نبھانا ہو۔ قیوم صاحب نے دونوں کو تسلی دی اور جمیلہ خاتون نے خود سارا کو گاڑی کی اگلی نشست پر بٹھایا۔ زارون جمیلہ خاتون سے مل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ قیوم صاحب، قاسم اور محافظوں کی گاڑیاں ان کے ہمراہ تھیں۔ جیسے ہی گاڑی چلی، سارا کی ہچکیاں بند گئیں۔ زارون ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں سارا کا ہاتھ اب بھی تھاما ہوا تھا۔ مسز پلیز ڈونٹ کرائی، وہ نرم لہجے میں بولا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سارا کو کیسے چپ کرائے۔ کچھ دیر بعد سارا نے خود کو سنبھال لیا، مگر اب اس پر زارون کی قربت کا احساس حاوی ہونے لگا۔ زارون نے اس کا اضطراب محسوس کر لیا، مسکرا کر بولا، یار تم نے گھونگھٹ کیوں نکال رکھا ہے؟ میں تو تمہارا چہرہ بھی ڈنگ سے نہیں دیکھ پایا۔ سارا نے گھونگھٹ کے پیچھے سے شوخی سے جواب دیا، تاکہ آپ تڑپیں۔ زارون نے کہکا لگایا، سوچ لو، گھر پہنچ کر پھر میں نے تڑپانا ہے۔ سارا اس بے باکی پر جھینپ گئی اور منہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ زارون نے دوبارہ کہکا لگایا، جیسے زندگی نے اسے آج سب کچھ دے دیا ہو۔ رات گئے حویلی پہنچے، استقبال بھرپور انداز میں ہوا۔ قیوم صاحب نے محسوس مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ کچھ مہمان قیام کے لیے بھی موجود تھے۔ چند مزید رسموں کے بعد سارا کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ زارون کو دادا جان نے کچھ مہمانوں سے ملوانے کے لیے روک لیا اور وہ مجبوری سے رک گیا۔ سارا کو کمرے میں بٹھایا گیا، پھر لڑکیاں اسے تنہا چھوڑ گئیں۔ سارا نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ سرخ گلابوں سے راستہ، دروازے سے لے کر بستر تک پھولوں کی قطاریں، مصنوعی شمعوں کی مدھم روشنی اور کمرے کی مہک اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گئی۔ کنگ سائز بیڈ پر عروسی بیڈ شیٹ بچھی تھی۔ پھولوں کی لڑیوں اور نیٹ کے پردوں سے بیڈ کو ایک خوابناک شکل دی گئی ہو۔ لیکن ایک منظر نے سارا کی توجہ کھینچ لی۔ بیڈ کی پچھلی دیوار پر ایک تصویر آویزاں تھی۔ وہ تصویر اس لمحے کی تھی جب وہ دفتر میں ماسک اتار کر کسی سوچ میں گم تھی۔ تصویر اس قدر خوبصورت تھی کہ خود سارا بھی چند لمحوں کے لیے حیرت زدہ رہ گئی۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازے کے کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ سارا نے فوراً گھونگھٹ سنبھالا اور سلیقے سے بیٹھ گئی۔ زارون داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا، شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی، کلا اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، جوتے شوز رینک میں رکھے اور پھر دھیرے دھیرے سارا کے قریب آیا۔ سارا گھونگھٹ کی اوٹ میں اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کے ہاتھ ٹھنڈے پسینے سے بھیگنے لگے۔ اسے لگا جیسے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں بجنے لگی ہو۔ زارون بستر پر بیٹھا۔ اس نے نرمی سے جھک کر سارا کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ مسز، اجازت ہے؟ اس نے گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت چاہی۔ سارا نے سر کے ہلکے سے اشارے سے رضامندی ظاہر کی۔ زارون نے دھیرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور جیسے ہی اس کا چہرہ آشکار ہوا، وہ پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ سارا کو یوں تکتا رہا جیسے اس کی آنکھوں نے حسن کو پہلی بار چھوا ہو۔ اس کی نگاہوں میں ایک ہلکی سرخی در آئی تھی، جذبات کی شدت چہرے پر اتر آئی تھی، جبکہ سارا زارون کی تپتی نظریں محسوس کر کے گھبرا گئی۔ نظریں چرا کر بیٹھنا چاہی، مگر زارون کی نگاہ جیسے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ماشاءاللہ، تم پر تو آج روپ ٹوٹ کر اترا ہے، زارون نے اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں جس کی مہندی گہری رنگت پکڑے اس کا شوہر اسے بیبنا چاہتا ہے۔ تمہاری مہندی دیکھ کر تو لگتا ہے تمہارا شوہر تم پر دل و جان سے فدا ہے، زارون نے شوخی سے کہا اور محبت بھری نرمی سے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو باری باری چوم لیا۔ زارون کی داڑھی کی چبھن سے اس نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر زارون نے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر وہ آہستہ سے بستر کی ٹیک سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور سارا کا سارا اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی سارا کے ہاتھ میں تھا،
جس پر وہ نرمی سے اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ سارا میری جان، میری زندگی، کچھ تو کہو، ناراض ہو مجھ سے؟ زرون کی آواز میں فکر در آئی۔ نہیں، ناراض تو نہیں ہوں، سارا نے آہستگی سے کہا۔ پھر خاموش کیوں ہو؟ زرون نے نرمی سے پوچھا۔ بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ زرون مسکرا دیا۔ اس کی آواز میں شرارت اتر آئی۔ گھبرانا تو بنتا ہے۔ سارا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ زرون اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اتنی ٹھنڈ میں بھی تمہیں پسینہ آ رہا ہے، کہیں تم اپنے شوہر سے گھبرا تو نہیں رہی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سارا کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ سارا کا رنگ لال ٹماٹر سا ہو گیا۔ شرم سے اس نے پھر سے نظریں جھکا لی۔ زرون ہنسا۔ ارے نہ کرو مسز، بچے کی جان لوگی کیا؟ سارا نے جھینپ کر دوبارہ سر زرون کے کندھے پر رکھ دیا۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی چھا گئی، مگر دل کی دھڑکنیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ زرون نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مخملی کیس نکال کر سارا کو دیا۔ سارا نے کیس کھولا تو اس میں ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ بریسلٹ تھا۔ سارا کو وہ نیکلس بہت اچھا لگا۔ اس نے نیکلس اور اپنی کلائی کے سامنے کی تاکہ وہ خود اسے نیکلس پہنائے۔ زرون نے جیسے ہی نیکلس پہنایا، اس کے منہ سے بے ساختہ بیوٹیفل نکلا۔ پھر زرون نے خاموشی کو اپنی بھاری آواز سے توڑا۔ سارا، تم جانتی ہو یہ کمرہ میری بے چینی کا ساتھی رہا ہے۔ یہ دیواریں میری سسکیاں سنتی تھی، یہ فرش میرے آنسو سمیٹتا تھا۔ میں ساری ساری رات جائے نماز پر کھڑا ہو کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، مگر دل کو سکون نہیں ملتا تھا، اور ملتا بھی کیسے؟ جب تک تم مجھے معاف نہ کرتی، راحت کہاں سے آتی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سارا کا سر اپنے کندھے سے اپنے سینے پر رکھا۔ سارا خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، نگاہیں زرون پر ٹک گئی۔ ہم نے آج نئی زندگی کا آغاز کیا ہے زرون، میں اپنی پوری رضامندی سے آپ کو زندگی میں قدم رکھ رہی ہوں۔ میں ماضی کی تلخیوں کو نہیں دہرانا چاہتی، ان سب لمحوں کو بھولنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ اس میں میرا ساتھ دیں گے؟ ان لمحوں کو بلانے میں سارا نے محبت سے زرون کے ہاتھ پر پیار دیا۔ زرون کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ سارا نے اس کے ہاتھ کی پشت چومی۔ اس پل زرون کو لگا کہ یہ ننھی سی لڑکی جس نے آج اسے معاف کر کے اپنی محبت سے نوازا، اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ سارا، زرون کی آواز لرز گئی، کیا تم میرے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرو گی؟ میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں تمہیں اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑے دیکھا ہے۔ سارا نے سر ہاں میں ہلایا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے اپنا لباس بدلا اور جائے نماز بچھائی۔ زرون کی جائے نماز سارا کی جائے نماز سے قدرے آگے تھی۔ سارا کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد زرون نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا۔ سارا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس شب جب اس کے ہاتھ التجا کے لیے اٹھے، کھڑکی سے جھانکتا چاند اور ستارے بھی آمین کہہ رہے تھے۔ ڈیئر ویورز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شکریہ۔